اگر کسی شخص نے ٹیشو پیپر سے استنجا کیا اور خوب اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر لیا، پھر گرمی بہت زیادہ سخت تھی اور استنجا کر لینے کے بعد گرمی سخت تھی، پسینہ اس شخص کو آ گیا۔ اب اس نے ٹیشو پیپر سے استنجا کیا تھا، تو پھر پسینہ آ جانے کے بعد کیا یہ شخص پاک رہے گا؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص پیشاب کے بعد، بڑے استنجا کا نہیں کہہ رہا ہوں، پیشاب کے بعد استنجا، جو پاکی جس کو کہتے ہیں، استنجا صرف ٹیشو پیپر سے صاف کرے، پیشاب کو صرف ٹیشو پیپر سے صاف کرے یا ڈھیلے سے صاف کرے۔ ڈھیلے کی جگہ آج جو ہے ٹیشو پیپر ہے، کسی کو ڈھیلا میسر ہو جائے تو ڈھیلے کو دیکھ لیا جائے، تو ٹیشو پیپر کو استعمال کرے اور بعد میں پسینہ، اس گرمی سخت تھی، اس شخص کو پسینہ آ گیا، استنجا کر کے نکلا صاف ستھرا کر کے، اب بہت زیادہ گرمی سخت تھی، پسینہ اس شخص کو آ جائے اور یہ پسینہ بہہ کر کپڑے یا بدن پر اس کے لگ جائے، تو کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ متاخرین فقہاء کرام کی رائے ہے اور اسی پر متاخرین فقہاء نے جو ہے فتویٰ دیا ہے، اور اس پر سب تقریباً متاخرین مفتیان کرام جو ہے اسی پر متفق ہے۔ لہذا اس طریقے سے اگر کوئی شخص خوب اچھی طریقے سے پیشاب کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کو یا ڈھیلے کو استعمال کیا، صاف ستھرا کر لیا، اب پسینہ بہہ کر کے اس کے کپڑے پر لگ گیا، تو اس سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ چنانچہ در مختار وغیرہ کے اندر ہے، وَأَجْمَعَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَنَجِّسُ بِالْعَرَقِ حَتَّى لَوْ سَالَ مِنْهُ وَأَصَابَ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا يَمْنَعُ۔ یہ عبارت جو ہے فتاویٰ شامی کی ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 474 اور 475، باب الانجاس، مطلب اذا دخل المستنجی فی مائی قلیل کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے فتاویٰ ہندیہ میں ثم اتفق المتاخرون على سقوط اعتبار ما بقی من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر فی حق العرق، اس کے تحت جو نقل کیا ہے کتاب الطہارہ، فتاویٰ ہندیہ کی پہلی جلد صفحہ 48 پر، کتاب الطہارہ، الباب السابع فی النجاسہ، الفصل الثالث فی الاستنجاء کے تحت، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا جو انٹرنیٹ پر فتویٰ رہتا ہے، اس کا فتویٰ نمبر 44,866 جو ہے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، یعنی اہم مسائل، اس کی 8ویں جلد صفحہ 82، کتاب الطہارہ، مسئلہ ہے ٹیشو سے استنجے کے بعد پسینہ آ جائے، یہ اس کا عنوان ہے، مسئلہ نمبر ہے 45۔ لہذا یہ کتاب اکل کوا ضلع نندربار مہاراشٹر سے چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں گے تو یہ تفصیل مل جائے گی۔